اور حوالے ایسے دے جو شیعہ اٹھتے ہیں، شیعہ نے کیا بے سنی کافر، جب انہوں نے پوچھا یار اسی کی گناہ کیتا، انہوں نے کیا جڑا تسی آنے والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اتوں تسی کافر تھے کہ تسی آندے ہر اچھی بری شاید خدا دی طرفوں، تسی خدا تے الزام لگایا خیر اور شر نو خدا دی طرفوں آندے کہ نیکی بھی خدا دی طرفوں، برائی کر دے آپ دے خدا تے الزام لا، سب تو بڑا ہے سب تے جڑا نا بہتان یا سمجھو الزام سیاں لایا ہے کہ تسی آندے جے اللہ دے ارادے نہ سب کچھ نہ، اللہ آپ ہی برے کام چاہندا، خیر اور شر دی طرفوں انہاں دا سب تے سمجھو نا فرض جرم ہے کہ ول قدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ تہاڈا اے پڑھنا تو کافر بناؤں، اللہ پاک ہے اور عادل ہے سبحان قدوس ہے، انہیں برائی کیوں چاہنی، تسی یہ کہیں جے بچھائی برائی سب دی طرف۔ اور تے میں تہاڈے سامنے ایک شیعہ علامہ اقبال ایک جگہ بہت پیاری بات کی، اسلام تے خوبی ہے ایک نسل ایک دوسرے کافر کہندی جاندی ہے، مگر بعد چاہندی ایک نسل انہاں چوں ہی جڑے پھر تطبیق دیں وہ گل نو سیٹ کر دیں نہیں انہوں دی بھی ٹھیک ہے ساری ہے، وہ آپ صلح کراؤ دیں۔ اے سمجھو یونیورسٹی جو میں نے موصول ہوئی بہت پیاری کتاب ہے ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، علی ربانی گل پائگانی انہیں شرح لکھی۔ ہن کتاب تجرید الکلام جڑی کہڑی کہڑی گل تو سمجھے مولویوں نے دھوا نہیں لگی، تجرید ایسی کتاب ہے علامہ نصیر الدین طوسی نے لکھی جدوں تاتاری آئے کہ قرآن دین دا خلاصہ جڑا کہ عقیدے کی ہے اسلام نے، وہ اس طرح معمے کی طرح بیان کیتا عالم عمر کھپا کے فکرہ نہیں سمجھ سکتے، اتنا مختصر توحید کی، نبوت کی، آخرت کی چھوٹے چھوٹے فکرے، مگر وہ دفتر بند کیتے، وہ نام تجرید الکلام لکھا، بعد وہ سنیاں نے بھی شرح لکھیاں، شیعہ نے بھی لکھیاں، شرعیاں کتاب چھوٹی دی، تو ایک وہ شرح پھر کشف المراد علامہ ہلی نے لکھی، اور وہ وضاحت جڑی ایضاح المراد یہ علامہ علی ربانی پائے گا نہیں۔ یہ ہوئی سوال پیدا ہوا بھی سنی لوگ جڑے کہیں دے کہ خیر شر خدا دی طرفوں، اس آخیا بھائی سنی ایڈے بے وقوف نہیں نہ وہ خدا دے بید ہے، اے شیعہ دا میں ہن پڑھ لگا کہ شیعہ بھی عقل کرن تہاڈا اپنا عالم آندا کہ وہ غریب جے آندے نا خدا دی طرفوں، تو انہاں دا مطلب نہیں خدا کراوندا یا خدا راضی ہے، وہ ہور گل ہے بڑی ڈونگیاں گلاں۔ اے صفحے تے لکھدا وعند التحقیق یظہر ان هذا النزاع اشبہ بکون لفظی ناشا من الخلط بین الارادۃ التکوینیہ والارادۃ التشریعیہ۔ آندا تحقیق نہ گل سنی جائے تو شیعہ اپنی جگہ سچے ہے کہ برائی انسان دی طرفوں، تو سنی اپنی طرفوں میں خدا دی طرفوں۔ تحقیق چاہتا بات یہ ہے کہ صرف نزاع لفظی گل کرن دا فرق ہے، گل کرنی نہیں آتی وہ ہور طرح کر دے اور جس نال رولا پی جاتا۔ دو ارادے ہے خدا دے، ایک ارادہ تشریعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وضاحت کی، ایک خدا دا چونا شریعت کیا حلال ہے حرام ہے، وہ اللہ دی رضا ہے، کیا کام جڑا انہوں خدا پسند کردا اینوں خدا ناپسند کردا، یہ شریعتی ارادہ اللہ دا کہ اللہ چاہتا کی ہونا چاہیے وہ وکھری گل ہے، وہ سر مسلمان منتے کہ نیکی نو چاہتا برائی کے ناراض ہے۔ اگے ایک تقدیر ارادہ تکوینیہ کہ آدمی برائی کرنا چاہتا، اتنے ہوں سوال پیدا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں انسان نو بنایا انہوں خبر نہیں سی میں برا کام کرنا، وہ بعد ہوں پچھتاؤں میں کیوں بنا بیٹھا، یا پتہ سی جو روک نہیں سکتا برا کرنے لگا اور روک دینا، ایسی رکاوٹ پا دینا یہ فالج ہوتا زنا نہ کر سکے چوری، وہ جواب دینا پہنتا پھر ارادہ تکوینی کہ انہوں علم بھی سی کہ بندے گناہ کرنے اور روک بھی سکتا، پھر کیا دے نہیں طاقت کے باوجود روکتا کیوں نہیں؟ فرمایا انسان نو خدا نے ایسا نہیں بنایا کہ انہوں آپ چلاوے، پھر حساب کتاب کہدا ہونا نبی کہدے لیے ہونے، ایک ایسی مخلوق خدا نے بنائی جہدے لیے پسند ہو یہی کرتا کہ نیکی کرن برائی نہ کر، وہ شریعت ہے۔ دوجے پاسے تقدیر ہے جاندیاں ہویا کہ نے برائی کرنی پیدا کیتا، روکن دی پاور ہوندیاں مداخلت نہیں کرتا، میں مداخلت کرنا پھر یہ اختیار کتنے گیا، یہ حساب کتاب کرتا ہے پھر دینا، یہ خاموش ہو کر انہیں تخلیہ کہ تو کرنا چاہنا نولے ما تولا، جدھر دفع ہونا چاہنا دفع ہو جا، راضی نہیں وہ شریعت دی بات ہے کہ انہوں پسند نہیں ہو گل، مگر خود رکاوٹ نہیں کرتا مزاحمت، پھر تقدیر اگر اس طرح کرے تو انسان کا اختیار کدھر گیا، پھر نبی اور رسول کیوں ہونے ہیں؟ نیکی بدی کا کہا سوال اس طرح فرماتے ہیں وقت تنبہ الہٰذ تفصیل بعض المحققین من اہل سنت، آندا یہ فرق جڑا اہل سنت چوں بھی کئی محقق لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ واقعی ارادہ تشریعہ ہو رہا ہے، ارادہ تکوینیہ ہو رہا ہے۔ قال ابن ابی العز الحنفی والمحققون من السنت، ابن ابی العز الحنفی دا جڑا شرح عقیدہ تحویہ ہے، اسی اہل حدیث ہی پڑھاؤنے ہیں، دیوبندی ہی پڑھاؤندے عقیدے تے کتاب کے امام ابو حنیفہ دے شاگرداں نے کہڑے عقیدے دسے، وہ دی شرح کے شرح العقیدہ تحویہ وہ حوالہ دے کے آندے کہ ابن ابی العز الحنفی آندا کہ محقق اہل سنت بھی یہ کراندے یقولون
الارادۃ فی کتاب اللہ نوعان، کہ ارادہ جدوں آندا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اور اللہ کی کتاب دو طرح کا ہے، ہوشنا پڑھنا ہے، کتے ارادہ تشریع ہونا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، اور شریعت والا معاملہ یہ آخے بھی جو اللہ چاہتا پھر بے بس ہے کیوں نہیں کرا سکیا سر، وہ پھر ارادہ تکوینی کی بحث۔ ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیۃ، ایک ارادہ تکوین ہے جو چاہتا کردا، وہ ارادۃ دینیۃ امریۃ شریعۃ، ایک شریعت، فالارادۃ شریعۃ ہی المتضمنۃ للمحبۃ والرضا، ارادہ شریعہ دسدا کہ اللہ اس کام پسند کردا ہے تے خوش ہے، وہ پسند نہ پسند دسی ہے کہ ادھر جائیں گا تو میں راضی ہوں، ادھر جائیں گا تو ناراض۔ اگے اختیار انہوں نے آخیا میں چاہتا نہیں تو بڑے کم کرے، میں تینوں پھر مختار بنا کرنا چاہیں کر لیں، پھر جہنم جائیں گا۔ والا کونیت ہی المشیت شاملۃ لجمیع الحوادث، تے ارادہ تکوینیاں جڑا ساری تقدیر ہے کہ جو ہوندا علم بھی ہے خدا نو، روکنا چاہے روک بھی سکتا مگر خود اختیار دے کے آزماؤں۔ اعلان قالا والفرق ثابت بین ارادۃ المرید ان یفعل و بین ارادۃ من غیر ان یفعل، فاذا اراد الفاعل ان یفعل فعلا فهذه الارادۃ متعلقہ فعل، وقد جبر عن الارادۃ التشریع بالرضا، آندا ارادہ تشریع نو کئی بار عالم رضا کہہ دے کہ اللہ دی رضا جڑی نا پسند او تیار، ويقال ان ارادہ تعالی قضاء وقدرہ تم جمیع الحوادث افعال العباد ولكن رضا یختص بالطاعات، تو رضا خدا دی صرف نیکیاں نہ متعلق ہے، برائیاں تے راضی نہیں، لا یرضی لعباد الکفر، اپنے بندے نے کفر نہیں پسند کرتا، مگر ارادہ تکوینیاں نیکی بدی دونوں شامل ہے، کوئی نیکی کرنا چاہے بدی دونوں کا اختیار آدمی نے دیتا۔ اے میں اس صفحے تو پڑھیا 174 175 کہ شیعہ نے آخیا یار سنی جو آندے نا وہ بھی ہمیں کافر نہیں ہوئے تو نہ خدا دی بندگی کرے، وہ مطلب ہو رہا ہے، وہ دوسرے ارادہ تکوینیاں دی گل کر دے، وہ واقعی نیکی بڑی خدا دے علم چاہتے وہ اپنی مرضی کے مطابق ہی ہوڑی کرنا چاہتا تو کر لا، وہ جان کے نہیں مزاحمت کرتا۔ ارادہ تشریع جڑا وہ شریعت ہے، وہ اسی انہوں نے سارے ایک